موت زندگی کی کشمکش میں ایک جوان آدمی 40 سال عمر ہے ان کی، کس ہڈیوں میں کینسر جا کے کیسا گھل گیا ہے، آپ نے شاید بہت سے لوگوں نے دیکھا ہو بھی. میں کیا تسلی کا جملہ کہتا اس کو، یہی ہے بھائی کہ یہ دنیا اصل ہے ہی نہیں، تمہیں اللہ نے اسی میں جنت کمانے کا موقع دے دیا، صبر کرو. ناکام ہے یہ انسان اگر آخرت نہیں ہے. اگر آخرت نہیں ہے تو جو 40 سال میں کینسر کا پیشنٹ ہے وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ ناکام ہے یار. ابھی تو اس کی 40 سال میں انسان اگرچہ جوانی اس کی ڈھلکنا شروع ہوتی ہے، لیکن تجربہ پیسہ 40 سال میں ہی آتا ہے عام طور پہ اکثر لوگوں کے پاس. کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں وہ ترقی کرتے کرتے، میچور ہو جاتے ہیں، بہت سارے معاملات دنیا کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں رہنا کیسے. ایک آدمی کی یار یہ عمر شروع ہوئی اور انتہائی خطرناک قسم کا کینسر. انہوں نے بتایا میرا پورا گھر بک گیا، جائیدادیں بک گئیں، سب زیرو پہ آ گیا میں، اور ٹھیک پھر بھی نہیں ہوا. تو بتاؤ وہ تو ناکام ہے کہ نہیں ہے دنیا کے لحاظ سے؟ نہیں بھائی، اگر آپ اس کو مسئلہ سمجھو گے تو ناکام ہو. اگر آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ ہمارا اصل مسئلہ صحت ہے، جو صحت مند نہیں ہے وہ ناکام ہے، اگر یہ مسئلہ کو مسئلہ سمجھو گے تو پھر کیا ہے؟ پھر یقیناً ناکام ہے. لیکن بھائی اگر مسئلہ آخرت ہے تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ایوب علیہ السلام تو اس سے زیادہ بیمار تھے. ایوب علیہ السلام اس سے زیادہ بیماری میں، ان کی بہت شدید تکلیف میں زندگی گزری ہے. تو اللہ کسی کو صحت دے کے آزماتا ہے، کسی کو بیمار کر کے آزماتا ہے. خدا کی قسم جب میں کسی بیمار کو دیکھتا ہوں نا تو میں ڈرتا اپنے آپ سے ہوں کہ اللہ نے ہمیں صحت دے دی، اس کی آزمائش کم ہے، اس سے ایک سوال ہوگا کہ تو نے اس بیماری میں ناشکری تو نہیں کی، حرام کی طرف تو نہیں گیا. ہم سے 20 سوال ہوں گے، کیونکہ بیمار آدمی برائیوں سے بچتا ہے، صحت مند کے لیے برائیوں سے بچنا بہت مشکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہما منہما الجنہ. بخاری مسلم کی حدیث، نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کی میں نے دونوں آنکھوں کی بینائی لے لی، اس نے صبر کیا، کوئی ناشکری نہیں کی، تو میں اس کو اس کے بدلے میں جنت دوں گا. کیونکہ نابینا آدمی کے پاس ایک ہی ہے، وہ نہ فحش فلمیں دیکھ سکتا ہے، نہ وہ زنا کی طرف جائے گا، بد نظری ہوتی ہے پھر آگے زنا ہوتا ہے نا، نہ وہ نامحرم عورتوں کو دیکھے گا. 20 قسم کے گناہوں سے اللہ نے اس کو بچا لیا ہے. تو آخرت پر اگر یقین ہو نا تو آپ کو نابینا پہ ترس نہیں آئے گا، آپ کو آنکھوں والوں پہ ترس آئے گا کہ بھئی اس کا تو حساب، کیونکہ اس سے نماز روزے کا سوال ہوگا، وہ آسان ہے. آج جن بے حیائی کے کاموں میں، فحش فلموں میں، اور پتہ نہیں بد نظری اور کس قدر برائیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ ساری آنکھ کی نعمت کی ناقدری ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کا نا سوچنے کا اسٹائل چینج ہو جائے گا. اگر آپ آخرت پہ یقین رکھتے ہو، سوچنے کے معیارات ہی بدل جائیں گے. میں نے جس کینسر کے پیشنٹ کو آج دیکھا نا تو اس لحاظ سے تو ترس آتا ہے انسان پہ کہ بھئی وہ بیچارہ تکلیف میں ہے اور زندگی سے لڑ رہا ہے. حقیقت بتاؤں، میں اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ ہم سے زیادہ خوش قسمت ہے. ہمیں اللہ نے صحت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سارے جسم کے جو بھی ہمارے آرگن ہوتے ہیں صحیح چل رہے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اربوں خربوں روپے دے کے بھی یہ نعمت خریدی جائے نا تو کم ہے. یہ آپ سے کوئی بتاؤ ایک آنکھ کا 1 کروڑ روپے لگائے کہ 1 کروڑ روپے دے گا تو تیری آنکھ کی بینائی رہے گی، ورنہ نہیں. سارا دن آپ بھیک مانگتے رہو گے 1 کروڑ اکٹھے کرنے میں، پلاٹ بیچو گے، مکان بیچو گے، جائیدادیں بیچو گے. یار بینائی سے زیادہ اہم نہیں ہے. آپ کی زبان میں ذائقے کی صلاحیت ختم ہو جائے، کھانے پینے کی لذتیں آپ کے لیے بولو ختم. کوئی کہے کہ 1 ارب روپے دو گے، 1 کروڑ روپے دو گے، تو یہ زبان میں جو آپ کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے نا کھانے پینے کی، نلی نہاری اور جاوید نہاری اور برگر کھا رہے اور وہ 20 قسم کے ٹیسٹ زبان بتاتی ہے، 1 کروڑ روپے دے گا تو یہ ٹیسٹ واپس آئے گا. آپ بھکاری بن جاؤ گے لوگوں کے سامنے. یار خدا کے لیے یہ کام کر لو. اللہ نے ہمیں کروڑوں روپے کی نعمتیں فری پھوکٹ میں بولو نا دی ہوئی ہیں. سونگنے کی، سننے کی، یہ جو ہم پلک جھپک کے اوپر اٹھاتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ بھی ایک بیماری ہے. آپ کے یہ مسل ڈیمیج ہو جاتے ہیں، آپ پلک جھپکتے ہیں اوپر اٹھا نہیں سکتے، اوپر اٹھانے کے لیے ایسے انگلی سے اٹھانی پڑتی ہے اور پھر باندھ لیتے ہیں تو پھر کھلی رہتی ہے، آنکھوں میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے. ایک بحری جہاز کا کوئی تاجر تھا، بہت بڑی اس کی تجارت تھی. اس سے کسی نے پوچھا، اس کو یہ بیماری تھی بیچارے کو، اور ظاہر ہے جن کے بحری جہاز چلتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، تو ارب پتی لوگ ہوتے ہیں. اس سے کسی نے پوچھا یار تجھے اللہ نے اتنا دیا ہے؟ اس نے کہا بھائی میری ساری تجارت کوئی لے لے اور مجھے صرف یہ بیماری میری ٹھیک ہو جائے. پرانی بات ہے، 25-30 سال پہلے واقعہ میں نے سنا تھا کہ میں پلکیں جھکایا کروں اور خود ہی اٹھا لیا کروں.
कितनी टेंशन है, आप सोचो ना। तो सेहतमंद लोगों की आजमाइश कम है या ज्यादा है? वो गुनाह में ज्यादा पड़ते हैं, उनसे हिसाब किताब ज्यादा होगा। ये जो कहते हैं ना दौलत नेमत है, दौलत नेमत है, वाकई नेमत है, शुक्रगुजारों के लिए नेमत है। आजकल जो दौलत आने के बाद खोपड़ियां घूम रही है ना, और गरीबों को इंसान बुरा समझ रहा है, तौहीन आमेज लबो लहजे इख्तियार कर रहा है, तो ये समझ लो कि ये दौलत तबाही बन के आई है, तबाही बन के आई है दौलत। ना आती ज्यादा अच्छा था, कुछ भी नहीं है। कोई अगर ज्यादा जहाजों में, मैं भी हेलीकॉप्टर में जहां जापान में घूम रहा था ना, तो मुझे लड़कों ने कहा व्लॉग बनाया। मैंने कहा ये क्या व्लॉग भाई, इसमें क्या सबक मिलेगा लोगों को? व्लॉग ऐसी चीज का बनाया आदमी जो क्या मिल रहा हो, कुछ सबक मिल रहा हो। एक्वेरियम दिखा दिया हमने, चलो उसमें अल्लाह की कुदरत देखने को मिल रही है। तो मैंने नहीं बनाई वीडियो, सबने बनाई। मैंने कहा बनाते डालते रहो, क्योंकि ये तो मुझे छिछोरपना लग रहा था, बचकाना हरकत है। मैं हेलीकॉप्टर में घूम रहा हूं, तो घूम रहा है तो कौन सा तू पहला आदमी आया, लोग चांद पे पहुंच गए। अब मैं हेलीकॉप्टर में घूम के बोलूं देखो हेलीकॉप्टर, ये मेरा नहीं भी है, चलो हेलीकॉप्टर तो है ना। तो आर्म स्ट्रॉन्ग क्या बोलेगा, अबे तू हेलीकॉप्टर में रॉकेट में बैठा हूं। मैं किस में बैठा हूं? रॉकेट में। और ये हेलीकॉप्टर मेरा पहला सफर नहीं है, हेलीकॉप्टर में मेरा ये कौन सा सफर है, ये चौथा या तीसरा सफर है मेरा हेलीकॉप्टर। मैं बचपन से हेलीकॉप्टर में घूमा हूं, तीसरा सफर है। वो कब पहला कब हुआ था, कहां हुआ था, ये नहीं बताऊंगा मैं। दूसरा कब हुआ, कहां हुआ, ये नहीं बताऊंगा। तो तीसरा तो पता ही चल गया, वो वीडियो में आ गया। तो ये कोई शो मारने की चीज थोड़ी, हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है, गधे पे बैठा हुआ है, तो क्या हो गया? मेरी नजर में अल्लाह की कसम, हेलीकॉप्टर में घूमने वाला गधे पे बैठने वाला बराबर। वो भी सवारी है, ये भी क्या है, सवारी है। तो इसमें क्या शो मारे आदमी है? जहाज में बैठा हुआ हूं, लोग दिखा रहे थे मैं बिजनेस क्लास में बैठा हुआ हूं, तो क्या बैठा हुआ है तू? थोड़ी देर में लेटा हुआ होगा कब्र के अंदर। बड़े बड़े आए बिजनेस क्लास वाले, और मैंने तो पायलटों के साथ बैठ के सफर किया जहाजों में। अब ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं इसकी। तो अब उसमें क्या आदमी है कि ये बचकाना है, ये सोच क्या है? शायर ने कहा है ना, अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पे मर रहा है, जो दम हसीनों का भर रहा है, बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है। तेरी नजर का ज़ौक़ बहुत क्या है, पस्त है, जो तू मुर्दार चीजों पे जान दे रहा है। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मैं हेलीकॉप्टर में बैठा हूं। ये मेरा हेलीकॉप्टर है, मैंने अपने पैसों से लिया है। एक जमाने में गधा हेलीकॉप्टर ही समझा जाता था, जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। उस वक्त गरीबों के पास गधे भी नहीं होते थे, जिसके गधा मार्केट में बड़ा महंगा होता था। तो जिसने गधा खरीदा ना, वो गरीबों को नीचा दिखाने के लिए कहता था मेरा गधा है, मेरा। गरीब बेचारा झुकता जाता है, यार तेरे पास तो 3 गधे हैं, मेरे पास एक गधा भी नहीं है। तो जो ये कह रहे हैं मेरा गधा, मेरी गाड़ी, या मैं हेलीकॉप्टर खरीदूंगा, मैं हेलीकॉप्टर में बैठूंगा, मैं जहाज खरीदूंगा, तो जो ये कह रहे हैं ना, इसका मतलब ये भी गधा ही है। ये शो मारने की चीजें नहीं है, बचकाना हरकतें हैं। और फिर मैं बार बार एक मजमून को बताता हूं। लोग कहते हैं ना मुफ्ती साहब जहाजों में घूम रहे हैं, बिल्कुल ही अपनी, अब तो अब देखो क्या हो गया। खुदा की कसम कुछ भी नहीं होता इन चीजों से, हमें कोई फीलिंग भी नहीं होती। क्योंकि जो पस जहन के लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि अगले की पता नहीं मेंटल वो चेंज हो रही है। हमें तो ये खिलौने लगते हैं। गधे पे घूमो, किस पे घूमो, जहाजों पे घूमो, एक ही बात है। आप कह सकते हो फिर गधे पे क्यों नहीं घूमते? भाई सहूलत उसमें ज्यादा है, इसलिए। गधे पे मैं अगर ऑस्ट्रेलिया जाता, जहाज में 14 घंटे में पहुंचाऊं, तो गधे में तो मैं भी ठट्ठा भी पार नहीं कर पाया होता भाई। कहां पहुंच, मजबूरी है, इसलिए जहाज में जा रहे हैं। तो ये चीजें खुदा की कसम, ये बचकाना सोच की चीजें हैं। आज हमारी सोसाइटी में ये चीजें बहुत आ रही हैं। बहुत बचकाना सोच है, बहुत ज्यादा बचकाना सोच है। ये कुछ भी नहीं है इन चीजों में। मरेगा, दफन होगा, खबर खाएगी। तो इसलिए व्लॉगिंग में वो चीजें जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सबक मिल रहा हो, उन चीजों को हाईलाइट करना चाहिए। ये कि ये मैं इस लग्जरी होटल में ठहरा हुआ हूँ, 5 स्टार में ठहरा हुआ हूँ। भाई जिसमें पैसा होता है 5 स्टार में ठहरा जाता है, नहीं होता तो 4 स्टार में ठहरा जाता है, नहीं होता तो कैंट स्टेशन पे मंजी लेके, वहां 10 रुपए की मिलती है, पता नहीं कितने की मिलती है। मंजी लेके वहां क्या कर लेता है, वहां सो जाता है। और आपको पता है पुराने जमाने के बादशाहों का जो लग्जरी लाइफ थी ना, जो स्टाइल था उनका, वो आज एक थोड़े से पैसे वालों को भी मिल जाता है वो। तो उस जमाने में बादशाह उस स्टाइल पे शो मारा करते थे। अब वो बादशाह जिंदा होके आ जाए ना, तो गरीब कहेगा कि ये तेरा स्टाइल है, तेरे पास पंखा तो फिर भी नहीं था ना, बैठ के मुलाजिमीन झूलते रहते थे, हमारे पास तो बटन दबाओ पंखा। वो बादशाह एहसास कमतरी से मर जाए, यार ऐसी अय्याशी में ये गरीब आदमी, अगरचे वो कुंडे का पंखा होगा। तो कहां से कहां बात निकल जाती है, मैं क्या बात लेके चला। हाँ, तो वो मैं बता रहा था ना, कैंसर का पेशेंट था, अभी बेचारा मिलके गया है। तो तरस जो आना चाहिए ना, तरस उन लोगों पे आना चाहिए भाई, जो
जिनको अल्लाह ने नेमतें दी हैं और वो नेमतों का हक अदा नहीं कर पा रहे। मैं ऐसे लोगों को देख के अपने बारे में डरता हूं। मैं अल्लाह से ये बोलता हूं कि अल्लाह तूने हमें ये सारी नेमतें दी हैं, हम तो क्या कर रहे हैं भाई? जो अल्लाह के तकाजे हैं, जो अहकाम है हमारे ऊपर, क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि आंख की नेमत का हम शुक्र अदा कर रहे हैं? कुल अराइतुम इन अखज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम, कुरान ने धमकियां भी दी हैं कि नबी आप इनसे कह दीजिए अगर अल्लाह तुमसे देखने की ताकत छीन ले, अंधा कर दे तुम्हें, और अल्लाह तुमसे सुनने की ताकत छीन ले, बहरा कर दे, मन इलाहुन गैरुल्लाह, कौन है अल्लाह के सिवा जो ये नेमतें लौटा दे तुम्हें दोबारा? तो ये उसकी रहमत है कि नहीं छीन रहा? वो नहीं छीन रहा। तो इसलिए ये जो हम बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं ना, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं परेशानियों की वजह से, वो बीमार है और वो ऐसा है और वो वैसा है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला, उन्होंने ऐसा गुर्बत को बना दिया था कि गुर्बत, गरीब पे हमें तरस ही नहीं आता था। सही है ना, हमें गरीब पे तरस ही नहीं आता, इसलिए कि गरीब कौन है भाई? 2 वक्त की रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कहां से गरीब हो गए? 2 वक्त की रोटी मिल रही है, सर छुपाने के लिए बेहतरीन जगह है, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज है, तो बस अय्याशी करो, मौज मस्ती है। ये गरीब गरीब नहीं है, ये नाशुक्री है। फिर आप अपने आप को ये समझना शुरू कर दो। यहीं से मैं एक छोटी सी बात बता के आगे बयान को कंटिन्यू करता हूं। मेरे एक बयान पे लोगों ने एतराज किया है। मेरा एक ताजरों में ना बयान हुआ था जिसमें मैंने तिजारत की बड़ी फजीलत बयान की। इस पे शॉर्ट क्लिप भी बना के चला दें, मेरे बयान को ना गलत रुख पे लोग लेके जा रहे हैं। मैंने ताजरों की फजीलत बयान की कि इस्लाम में आपके पास अगर 2 ऑप्शन हो, मुलाजमत या बिजनेस, तो आपने किसको तरजीह देनी है? बिजनेस। शरीयत का मिजाज है, उसमें बहुत सारे दलाइल हैं। हमारे नबी ने बिजनेस किया, सहाबा में ज्यादातर तिजारत करते थे, कुरान में तिजारत का जगह जगह तस्करा है, हदीस में तरगीब है। यह हदीस है कि अल्लाह ने मेरी उम्मत के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से रोजी तिजारत में। अगरचे ये हदीस की सनद पे कलाम है, लेकिन ये कोई इतनी कमजोर हदीस नहीं है कि इसको एक पहले से साबित शुदा फजीलत हदीस की में है ना तिजारत की, तो उसकी फजीलत में के तौर पर बयान करने में कोई हरज नहीं। लेकिन और बहुत सारी हदीसें, तो उस पे किसी ने कहा कि भाई इससे तो ये पता चला कि फिर मुलाजमत बहुत बुरी चीज है। तो मैंने किसी बयान में ये वजाहत भी की है। देखिए, मुलाजमत के 2 पहलू होते हैं। अलल इतलाक मुलाजिम को बुरा कहना तो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है कि जो मुलाजमत कर रहा है। मुलाजमत के 2 पहलू होते हैं। एक वो मुलाजमत होती है जिसमें आप किसी बड़े विजन का हिस्सा हो, वो मुलाजमत शरीयत में उसकी तरगीब है। मिसाल के तौर पर आप मुल्क की हिफाजत के लिए फौज में जाते हो, है तो ये मुलाजमत, लेकिन आपका हदफ क्या है? एक मुल्क की, कंट्री की हिफाजत करना। ये मुलाजमत तो है, तिजारत नहीं है। इसमें पैसा भी कम होगा, जो ताजिर लोग जितना कमा लेते हैं उतना एक फौजी बेचारा जो बॉर्डर पे लड़ने वाला थोड़ी कमाता है। लेकिन ये मुलाजमत बहुत महबूब है अगर आपकी नीयत अच्छी है, तो बहुत मुकद्दस अमल है। इसी तरह आप किसी यूनिवर्सिटी में टीचर हो, आप कहते हो यार मैं टीचिंग के शोबे में जाऊंगा, क्योंकि जो लोग आपके पास आएंगे वो बात टीचर की सुनते हैं, तो अच्छा टीचर सोसाइटी को मिलेगा तो अच्छी मालूमात दुनिया में फैलेंगी। तो टीचिंग का शोबा क्या है? एक मुकद्दस है, बशर्ते कि जो पढ़ा रहा हो वो ठीक चीज पढ़ा रहा हो, वो मुफीद चीज पढ़ा रहा हो। तो बहुत सारी मुलाजमत के शो। इसी तरह कोई डॉक्टर बनता है तो वो भी मुलाजिम, सरकारी अस्पताल का मुलाजिम होगा या प्राइवेट हॉस्पिटल का मुलाजिम होगा, है ये भी मुलाजमत। और डॉक्टरों के इतना पैसा डॉक्टर नहीं कमाते हैं जितना ताजिर कमाते हैं, और डॉक्टर की जितनी मेहनत होती है ना उतना डॉक्टर कमा नहीं सकता। लेकिन आप इस मुलाजमत को बुरा कहना शुरू कर दो, ये बहुत बुरी बात है। वजह उसकी है कि डॉक्टर का शोबा इतना मुकद्दस है कि इंसानी जान की हिफाजत का जरिया है। हाँ, एक मुलाजमत वो है जिसमें आप किसी की जॉब कर रहे हो, आपको एक मखसूस तनख्वाह मिल रही है, फायदा कंपनी को हो रहा है, और कंपनी भी इंसानियत को कोई बड़ा फायदा नहीं पहुंचा रही है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक कंपनी में जॉब कर रहे हो, किस में जॉब कर रहे हो? कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है, उसमें आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको एक मखसूस तनख्वाह मिल रही है, आपने चापलूसी भी कर रहे हो बॉस की, और आप मक्खन भी लगा रहे हो, और डांट भी पड़ रही है, गालियां भी मिल रही हैं। फायदा कौन उठा रहा है? कंपनी। उठा ले फायदा, कोई मसला नहीं है, लेकिन इंसानियत को क्या दे रही है वो फायदा उठा के? कुछ भी नहीं दे रही। शुगर के मरीज बना रही है, लोगों का वेट क्या कर रही है? गुटखा कंपनी में जॉब कर रहे हो आप, पान कंपनी में, सिगरेट कंपनी में जॉब कर रहे हो। तो भाई ऐसी जगह जॉब करो जहां इंसानियत को फायदा हो। तो अब समझ में आई बात? जहां तिजारत और मुलाजमत में टकराव हो, तो मुलाजमत अगर इस नौयत की है कि जिसमें किसी बड़े विजन का, जो इंसानियत के लिए फायदे वाला विजन हो, आप उसका अगर हिस्सा बन रहे हो, तो फिर तो वहां मुलाजमत ज्यादा बेहतर है तिजारत से। समझते हो कि नहीं समझते?
لیکن اگر کسی بڑے ویژن کا حصہ نہیں بن رہے آپ کو انسانیت کے لیے زیادہ مفید چیز نہیں ہے تو پھر ملازمت نہیں کرنی چاہیے. پھر کس کو فوکس, پھر اپنا ٹماٹر کا ریڑی لگا لے آدمی, سمجھ رہے ہو نا, باس کی چاپلوسی سے بہتر ہے کیا لگا لے, ٹماٹر کی ریڑی لگا لے آدمی. اس کو ہم وہ کرتے ہیں, اس کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں, اس ٹائپ کی ملازمتوں کی. لیکن حوصلہ شکنی کرنے کے باوجود بھی ایسے ملازمین کو برا بلا نہیں کہتے ہم. وجہ اس کی ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ سارے تاجر بن نہیں سکتے, کیونکہ جب آپ تجارت کرو گے تو تجارت بڑے پیمانے پر چلانے کے لیے آپ کو ملازمین چاہیے. یہ دنیا کا نظام ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان معیشت کو, رزق کو تقسیم کر دیا ہے, لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, سب کو ایک جیسی دولت نہیں دی ہے تاکہ بعض لوگ بعض کو کیا بنائیں, اپنے ماتحت رکھیں. یہ دنیا کا نظام ہے, یہ چینج نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی بڑا بزنس مین جو ملازموں کو اور جو جاب کرنے والوں کو گالیاں دے رہا ہے نا, تو آپ اس کو بولا کرو تیرے پاس جو لوگ جاب کر رہے ہیں نا, سب سے پہلے تو ان کے منہ پہ جا کے گالیاں دے کے ریکارڈنگ کر کے ڈال دے. یہ جو چوکیداری کر رہے ہیں نا تیرے گیٹ کی, یہ بے غیرت ہے, ٹھیک ہے نا, یہ چوکیداری کر رہے ہیں, اس کو گالیاں دے سب سے پہلے. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ بھی تو پھر بے غیرت ہی ہو گیا نا جو آپ کی چوکیداری کر رہا ہے. بعض لوگ غریبوں کو بے غیرت, بے شرم, پتہ نہیں کیا کیا تانے دے رہے ہیں کہ یہ ملازمت کرتے ہیں, یہ ٹیچروں کے جو ہے نا وہ جو ہے وہ مکھن لگاتے ہیں, اور بندی اس طرح کی فضول قسم کی باتیں. تو کوئی بھی ایسا شخص جب کوئی بات کیا کرے, آپ نے بولنا ہے کہ بھائی آپ جب کوئی بڑا بزنس کر رہے ہو تو آپ کو بھی تو ملازمین کی ضرورت ہے. تو یہ ساری گالیاں عام ملازمین کو دینے کے بجائے نا, سب سے پہلے آپ کی کمپنی میں یا آپ کے بزنس میں جو لوگ ملازم ہیں, آپ نے ان کو کیا کہنا ہے, بے شرم بھی کہنا ہے, بے غیرت بھی کہنا ہے. پھر دیکھو وہ اسی بندوق سے اٹھا کے سر پھوڑیں گے تمہارا. تو ترغیب تو دی جائے گی بزنس کی, لیکن ملازم پیشہ آدمی کو گالیاں دینا نہیں بنتا, کیونکہ ہر انسان تجارت کی کوشش کر کے بھی تاجر بن نہیں سکتا. یہ اللہ کا نظام ہے, کیونکہ تجارت کو چلانے کے لیے بھی آپ کو بڑے پیمانے پر ملازمین کی ضرورت. اب دیکھو اوبر اور کریم والوں نے دماغ استعمال کر کے ایک سافٹ ویئر بنا کے بزنس چلا دیا ہے. تو اگر یہ ڈرائیور نہ ہوتے اوبر کریم کے تو کیا ان کا بزنس چلتا؟ ناممکن ہے. یہ تو ایک ایسی کامن سینس کی بات ہے کہ جس کے اندر سینس ہوگی تو وہ یہ سمجھے گا, سینس ہی نہیں ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ پیسہ آنے کے بعد کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ ہو جاتی ہے. تو السلام نے بھی ضرورت کے وقت ملازمت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے چل کے مدین گئے کیونکہ قتل کا کیس تھا آپ کے اوپر, تو آپ مدین گئے ہیں, تو اب وہاں کیا بزنس کرتے بھائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر 10 سال کے لیے ملازمت ملی بکریاں چرانے کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے چرائی بکریاں, 10 سال چلائی ہیں. تو آپ اگر خدا نخواستہ ملازمین کو علی الاطلاق برا بلا کہنا شروع کر دو گے کہ جاب بری ہے, تو کس پر اعتراض ہوگا؟ موسیٰ کلیم اللہ جن کی لاکھوں کروڑوں انسان جن کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی تجارت کو ملازمت پہ ترجیح دو, کوشش کرو. لیکن اگر نہیں ہو پا رہا ہے, یہ ہر ایک میں نہیں ہو پائے گا یہ, تو جو ہو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بولو گزارا چلاؤ, کوئی بات نہیں یار. جو کروڑ پتی بزنس کرنے والے ہیں وہ بھی لمبے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں, اور جو بیچارہ کہیں چوکیداری کر رہا ہے وہ بھی خبر میں جا کے کیا ہو جائے گا. اور یہ جو چیزوں پہ فخر کرنا کہ میرا موبائل, میری گھڑی, میں نے وہ ایک بتایا تھا کہ وہ میں پشاور میں بیٹھا تھا تو آئی فون کے نا ایک کوئی بڑے کوئی انجینئر تھے سافٹ ویئر, تو میں نے اس سے پوچھ رہا تھا آئی فون رکھوں یا اینڈرائڈ رکھوں میں, تو انہوں نے کہا اینڈرائڈ رکھ لیں. خیر یہ ان کی رائے تھی, 100% کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. تو میں نے کہا آئی فون کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار آئی فون والے نا سارے تھوڑے سے اوپر سے نا کھسکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی رائے تھی غلط ہے, 100% سارے کھسکے ہوئے نہیں ہوتے. یہاں بھی بہت سے لوگ آئی فون والے, اور میں نے بھی 2 سال آئی فون ہی رکھا ہے, تو میں تو اس کا مطلب میں اپنے آپ کو بھی کھسکا ہوا مان رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ دیکھو مفتی صاحب جتنے بھی آئی فون والے ہوں گے نا, یہاں انہوں نے 3 کیمرے یوں کر کے رکھے ہوئے ہوں گے بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کیا ہے, آئی فون. اچھا میں نے جب نظر گھمائی 10-15 بندہ بیٹھا ہوا تھا, جس کے پاس آئی فون تھا نا سب نے یہاں رکھا, سیمسنگ والے سب جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, لیکن ایک اصولی بات یہ ہے کہ اپنی چیزوں پہ کو شو مارنا, اپنی چیزوں پہ فخر کرنا, یہ کیا ہے؟ بچکانہ حرکت. دنیا کی تمام نعمتیں رکھیں سہولت کے لیے. کس کے لیے؟ سہولت کے لیے. اچھی سے اچھی نعمتیں رکھیں تاکہ ہمیں لائف گزارنے میں سہولت ہو. یہاں تک ٹھیک ہے, جہاں شو بازی آئے گی نا تو گئے کام سے. اچھا اس میں بھی مبالغہ ہوتا ہے, افراط و تفریط ہوتا ہے. بعض دفعہ شو بازی ہوتی نہیں ہے. جن کی سوچ کے جو غریب ہوتے ہیں نا ان کو لگتا ہوتا ہے کہ یہ مالدار شو مار رہا ہے, وہ یہ سوچ کے کیا ہوتے ہیں, یہ سوچ کے غریب ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں نا, 2 غریبوں کی 2 قسمیں. ایک تو بیچارہ قدرت کی طرف سے غریب ہے, ایک ہوتا ہے سوچ کا غریب. یہ والے غریب مالدار بھی ہوتے ہیں,
ذرا ذرا سی بات پہ بدگمان ہو جاتے ہیں. اب ایک آدمی نے اگر اپنے آئی فون کی تعریف کر کے یوں دکھا دیا اللہ نے مجھے آئی فون دیا, تو بھائی ہو سکتا ہے ویسے ہی نعمت کا اظہار کر رہا ہو, فوراً کیا بے شو مار رہا ہے, کوئی گاڑی میں یوں یوں کر کے گھوم رہا ہے بے شو مار رہا ہے. بھائی تم نے دل کا حال دیکھا ہے کسی کے شو مار رہا ہے, یا وہ ہو سکتا ہے وہ اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہ ہو. اب آپ مجھے بتاؤ, زرداری آئے, زرداری کہے میرے پاس آئی فون, میرے پاس تو نہیں ہے, لوگوں کا آئی فون آئی فون. تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہیں گے یار یہ شو نہیں مار سکتا, یہ اس کے لیے آئی فون کی فیکٹری اڑا دے گا یہ بم سے, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس اتنی پاور ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کے لیے یہ کوئی اور وجہ ہوگی. لیکن جو جانتا نہیں ہوگا نا, جو سوچ کا غریب ہوگا, وہ کہے گا یار دیکھو کیا شو مار رہا ہے, 5 سال صدر کیا بن گیا, اب شو مارنا شروع کر دی. تو یہ ہم کہیں گے تیرا دماغ خراب ہو گیا بھائی, اس کے لیے یہ آئی فون اور یہ فراری شراری کوئی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے آئی فون نکال کے شرمندہ ہو رہا ہو کہ یار صرف ابھی تک وہ نہیں, پوری فیکٹری چاہیے تھی, ہے کیا میرے پاس. تو اسی طرح یاد رکھو, جو علماء ہوتے ہیں نا, جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی, وہ اگر کہیں جہازوں میں اڑ رہے ہیں, ٹرینوں میں گھوم رہے ہیں, کہیں یہ چیزیں دکھا رہے ہیں, تو ان کی نظر میں یہ شو بازی نہیں ہوتی, یہ 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہوتی, کھلونے کھلونے. تو فوراً بدگمان ہو جانا کہ شو مار رہے ہیں, یہ فضول حرکت ہے. ایک بڑے عالم تھے, ان کے گارڈ بہت تھے, سیکیورٹی کے بڑے مسائل تھے. تو جیسے وہ نکلتے گارڈ وہ ٹھک 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 کر کے نا سارا اپنی پوزیشن سنبھالتے. تو ایک آدمی جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگاتا تھا بیچارہ, وہ گیا, کہتا ہے یہ دیکھو کیسے شو بازی والے مفتی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی سیکیورٹی کے مسائل ہے تو یہ تو ہوگا. انہوں نے کہا نہیں یہ شو مار رہے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ سوچ کیا ہے بھائی, ضرورت بھی تو ہو سکتی ہے نا کسی کو گارڈ رکھنے کی. بات سے بات چلتی ہے, میں موضوع کی طرف آتا ہوں کیونکہ آج جو میں نے موضوع شروع کیا بہت امپورٹنٹ ہے. اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو, سوچ کا غریب ہونے میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی حادثہ ہونا, مالدار کو اور طاقتور کو مورد الزام ٹھہرا دو کہ انہوں نے کیا ہے. ہمیشہ غریب کو فیور دو, چاہے وہ غلطی پر بھی ہو. یہ بھی اسکن کی بات ہوتی ہے جو سوچ کے غریب. ایک مثال دیتا ہوں, آپ بڑی گاڑی لے کے جاؤ, موٹر سائیکل والا آ کے خودکشی کر لینا آپ کے سامنے, لوگوں نے پکڑ کے آپ کو ہی کوٹنا ہے. بائک والے کو کچھ نہیں کہنا کیونکہ وہ بائک کی وجہ سے کیا لگ رہا ہے, غریب. آپ کے پاس چونکہ لینڈ کروزر ہے, آپ مالدار ہو, لوگوں نے ہمیشہ مالدار کو کوٹنا ہے. کیوں؟ یہ دماغ خراب ہو گیا ہے, لوگوں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو مالدار ہے وہ ہمیشہ ظالم ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ برا ہے کیونکہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے اور بائک والا قابل ترس ہے. او بھائی وہ قابل ترس نہیں ہے اگر وہ غلطی پر ہے. ایک میں آسان مثال اور دیتا ہوں. دیکھو ایک سب میرین گئی تھی نا اندر, وہ ٹائٹینک کے پرزے تلاش کرنے کے لیے. اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ پرزے ملے, نہ وہ بیچاروں کے, اللہ جو مسلمان تھے ان کی اللہ مغفرت کرے, تو وہی دھماکے سے ہلاک ہو گئے. انہی دنوں میں کچھ لوگ اللیگل جا رہے تھے یونان, وہ کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے. تو اب پوری دنیا میں نیوز آ رہی تھی, وہ جو کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہوئے تھے ان کی نہیں آ رہی تھی, جو ٹائٹینک تلاش کرنے گئے تھے ان کی نیوز بہت. تو میں نے بہت لوگوں کے کمنٹس دیکھے, یار اصل میں وہ ارب پتی تھے نا, ان کو تو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے, اور یہ غریب بیچارے لٹے پٹے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اس کا مطلب آپ سوچ کے کیا ہو, غریب. بھائی وہ اللیگل تھے, ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے. اللیگل ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگلا مر جائے, اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا بیچاروں کا, لیکن چونکہ اللیگل تھے اس لیے ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا دنیا ان کو. کیونکہ اگر ان کو زیادہ پروٹوکول دیں گے تو پھر لوگ کہیں گے چلو پھر ہم بھی نکلتے ہیں, شاید ہم بھی ڈوب گئے تو شہادت کا اجر ملے گا ہمیں بھی. وہ لیگل گئے تھے نا, پرمیشن کے ساتھ گئے تھے, اس لیے. تو یہ بھی ہمارے ملک میں یہ بیماری زیادہ ہے, جہاں دیکھتے ہیں طاقتور اور کمزور تو ہمیشہ طاقتور کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں غلطی کس کی ہے, کمزور کی غلطی ہے یا طاقتور کی غلطی ہے. ڈرائیونگ میں ایسا بہت ہوتا ہے. میں ریوو میں ایک دفعہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا, ایک شخص اتنا غلط آیا نا آگے, بڑی مشکل سے میں نے یعنی بریک لگا کے اس کو بچایا. تو میری وجہ سے نہیں, اس کی وجہ سے نا, اس کے غلط کی وجہ سے کوئی دوسری بائک اس سے ٹکرا گئی. اچھا ہم اپنے خراما جا رہے ہیں, 2-3 انکل نے بائکیں میرے پیچھے بھگائی ہیں, اس کو پکڑو. تو حالانکہ میری ذرا بھی غلطی نہیں تھی اس میں, تو صرف گاڑی کی وجہ سے اور گارڈ کی وجہ سے, کیونکہ اس کے پاس جس کا پروٹوکول ہوتا ہے, گارڈ ہوتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں بس اس کو پکڑ کے کوٹو. وہ روکنے, میں نے کہا میں آرام سے چلا رہا ہوں. تو وہ گاڑی وہ خیر جب قریب آئے تو مجھے پہچان گئے نا, وہ پہلے تو ڈانٹ رہے ہیں نا, پیچھے سنا رہے ہیں ایسی کی تیسی. تو یہ بھی ایک شو مارنے کا شوق ہے کہ ہم گارڈ وارڈ سے ڈرتے. یہ پتہ ہوتا کیوں ہے؟ تو جب وہ قریب آئے تو انہوں نے مجھے پہچان گئے, تو تھوڑا سا ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. میں نے کہا انکل میری غلطی کہاں سے ہے اس میں؟ آپ دیکھو میں تو آرام سے جا رہا ہوں. وہ خود ہی اس کو پتہ نہیں کوئی ساس سے پھٹا ہوا تھا, اس کا سسرال سے جھگڑا ہوا تھا, خام میں آ کے بھیڑ رہا ہوتا ہے نا آگے.
تو پھر انہوں نے میری بات سنی. لیکن میں اگر مفتی طارق مسعود نہ ہوتا نا, میں پٹ گیا تھا بیٹا, میں پٹ گیا تھا. نہ لوگوں نے گارڈوں کو دیکھنا تھا, لوگ نہیں دیکھتے, بلکہ گارڈ ہونا تو پھر لوگ سمجھتے ہیں اب ہمیں بہادری کا ثواب ملے گا. لوگ کہیں گے کلاشن کوفوں سے بھی نہیں ڈرا بندہ.